الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حج کے کرنے کے مہینے اور حج کرنے کا طریقہ ذکر فرمایا۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اور حج اپنے آپ میں تمام عبادتوں سے الگ حیثیت رکھتی ہے۔ حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ جس طرح نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات متعین فرمائے ہیں، اسی طریقے سے روزے کے لیے مہینے کی تعیین ہے، کس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی سال کا نظم بنایا ہے کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حج کو ادا کرنے کے لیے بھی کچھ خاص مہینوں کا تذکرہ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مہینے ہیں جو متعین ہے، معلوم ہے۔ حج کا مہینہ کیا ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 ایام۔ حج ظاہر سی بات ہے ماہ ذی الحجہ میں ہی ادا کیا جاتا ہے، لیکن کسی کام کی تیاری اس کام میں ہی شمار ہوتی ہے، اسی طریقے سے حج کی تیاری کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج میں ہی شمار کیا ہے۔ لہذا شوال کے مہینے میں احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے، اور ذی قعدہ کے مہینے سے باقاعدہ لوگ سفر حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حج کا مہینہ 2 ہے، یعنی شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی حج کا ارادہ کرے، حج کے لیے سفر کرے، حج کے مناسک کو ادا کرنے کی کوشش کرے، تو وہ حج نہیں ہوگا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت، جو مہینہ شریعت نے متعین فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر وہ حج کا عمل ادا نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے مہینوں کی تعیین فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا جب حج کرنے کا ارادہ ہو جائے، حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اب حج کرنے کو آمادہ ہو جائے، فمن فرض فیہن الحج، حج فرض ہو گیا، ادائیگی کی تیاری شروع کر دی، ادا کرنے کو تیار ہو گئے، تو اب حج کو منمانی نہیں کرنا ہے، اپنے طریقے سے نہیں کرنا ہے، جیسے چاہیں ویسے نہیں کرنا ہے، حج کو شریعت کے قانون اور دائرے کے مطابق کرنا ہے۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، کہ نیکی کی بات تو بعد میں، پہلے برائی سے اپنے حج کو صاف اور پاک کرنا ہے۔ اس لیے کہ حج کرنے والا جب حج کرنے جاتا ہے تو وہاں جہاں سارے اور دیگر مقاصد ہوں، ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حاجی حج کے بعد بخشایا ہو جاتا ہے۔ حج کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور جب حج گناہوں کے ساتھ ہو تو حج گناہ کیا معاف کرائے گا، بلکہ اور زیادہ حج کی بے حرمتی اور پامالی ہوگی۔ لہذا فرمایا فلا رفث، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، کہ حج کے دن میں، حج کے اوقات میں رفث نہ کرے، کسی طرح کا رفث نہ ہو۔ رفث کیا ہے؟ فحش بات۔ تو فحش بات، رفث کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو پہلے سے ہی ناجائز ہے، اور ایک جو جائز تھی لیکن اب اوقات حج میں وہ ناجائز ہو گئی۔
غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے تعلق کا قائم کرنا، غیر محرم کی طرف آمادہ ہونا، نظر کا بڑھانا، غیر محرم سے تنہائی میں ملنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو پہلے سے حرام ہیں، حج کے اوقات اور ایام میں تو زیادہ حرمت بڑھ جائے گی۔ لہذا حج کو جب حاجی جائے تو اپنی نظروں کا خاص خیال رکھے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا رفث کی دوسری قسم جو اپنی بیوی سے گفتگو کرنا، دل لگی کرنا جو جائز تھا، اب حج کی ادائیگی تک وہ چیز حرام کر دی گئی وقتی طور سے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا، ہر طرح کی دل لگی کی بات، کنایا ہو یا تعریض، اشارے میں، وضاحت میں، ہر طرح سے ایسی باتوں سے بچنا ہے جس کا تعلق فحش سے ہو اور بے حیائی سے ہو۔ آج کے دور میں بے حیائی کو نہ چاہتے ہوئے دیکھنے کا ماحول ہمارے زمانے میں موبائل سے ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا حاجی کو چاہیے کہ جب حج کے لیے آمادہ ہو، حج کرنے جائے اور مقام مقدسہ مکے کے اندر ہو، مدینے کے اندر ہو اور حج کے اوقات میں ہو، تو چاہیے کہ موبائل کے استعمال سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔ بہت سے حاجی جن کا تعلق جوانی سے ہوتا ہے، ادھیڑ عمری سے ہوتا ہے اور زیادہ ان کا عبادتوں سے تعلق نہیں ہوتا، تو وقت گزاری کے لیے وہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ موبائل سے جو کہ سراپا ایک طرح سے بے حیائی اور فحش کو پھیلانے کا اہم ترین ذریعہ بنا اور بنتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اپنی نگاہ کو محفوظ رکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی خاتون کی طرف ان کی نگاہ گئی تو حضور نے ان کی نگاہ کو جھکا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا منظر ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جہاں خاتون کے لیے بھی ایک طرح سے چہرے پہ پردہ کرنا یا چہرے پہ کچھ ڈالنا ممنوع ہوتا ہے، اور عام طور سے ایک دوسرے کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسی جگہ پر کہ جو چیز آسانی سے میسر ہو، دیکھنے میں انسان ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ لہذا حج کے اس ایام میں مقدس مقامات پر اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا سخت سے سخت، زیادہ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ لہذا فرمایا فلا رفث۔ تو موبائل کا استعمال اگر صحیح کیا جائے، موبائل کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، یوز کیا جائے، تو بہت سے گناہ سے حج کے ایام بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا فلا رفث ولا فسوق، حکم عدولی سے بچنا ہے کہ حج کو جا تو رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اہم ترین عبادت، اہم ترین فریضے کی ادائیگی کے لیے، تو ایک طرف ادائیگی کا اہتمام اور دوسری طرف خدا کی نافرمانی ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ نافرمانی مثلا نمازوں کا چھوڑ دینا، نمازوں کی پابندی نہ کرنا، نمازوں کا اہتمام نہ کرنا، کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تیاری میں مشغول ہیں اور نمازیں چھوڑتی جا رہی ہیں، اپنے روم پر ہیں اور نمازیں قضا ہو جا رہی ہیں۔ ایک حج کی ادائیگی، ایک فریضے کی ادائیگی کے اہتمام کے لیے گھر کو چھوڑا ہے اور دوسری طرف نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز کو سے غفلت ہے، نماز میں لاپرواہی ہے، اور دیگر اور بھی جو گناہ کی قسمیں ہو سکتی ہیں اس سے بھی بچنا ہے۔ مثلا جو چیز اس وقت ممنوع کر دی گئی، جیسے خوشبو کا لگانا ہے، احرام کو باندھنے کے بعد جو چیزیں پہلے جائز تھیں وہ ناجائز ہو گئیں۔ احرام کی حالت میں خوشبو کا لگانا، ناخن کا کاٹنا وغیرہ یہ ممنوعات ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تمام طرح کی خدا کی نافرمانی جو بھی ہو سکتی ہے اس سے حاجی اپنے آپ کو بچائے تاکہ اس کا حج صاف ستھرا اور اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے۔ اور آگے فرمایا ولا جدال فی الحج، حج کے اندر لڑائی نہ ہو، کہ جب حاجی سفر کو جاتا ہے تو مختلف مزاج کے لوگ، مختلف طبیعتوں کے لوگ، مختلف طبقات کے لوگ، مختلف خاندان کے لوگ، مختلف سماج کے لوگ، مختلف برادری کے لوگ، الگ الگ زبان کے بولنے والے، الگ الگ کلچر اور تہذیب کے لوگ، مسلمان اسلام کے ماننے والے جمع ہوتے ہیں۔ کہیں سفر میں دقتیں ہوتی ہیں، سفر کا جو ساتھی ہے اس کا مزاج مل نہیں رہا ہے، اس سے کلفت ہو رہی ہے، کبھی سامان کی وجہ سے، کبھی رہنے سہنے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا جدال، کسی طرح کی کوئی لڑائی نہ ہو، وہاں برداشت کرنا ہے،
صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، خواہ جس جو ہے ایجنسی سے، جس ٹریول سے جا رہے اس کے انتظام میں کچھ کمی آ گئی ہو، یا ساتھیوں کی طرف سے کوئی کمی ہو، کوئی زیادتی ہو، کوئی ظلم کا نمونہ سامنے آئے، اس کو برداشت کرے، اس میں لڑے نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو غلط ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھی چیز کے انجام دینے کے لیے، اچھی چیز کو پانے کے لیے بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ جیسے حج کے دن میں حجر اسود کا بوسہ لینا۔ حجر اسود اپنے آپ میں ایک قیمتی پتھر ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کو چومنے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے، شوق ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کا اس پتھر کو بوسہ دینا، اس کے قریب پہنچ جانا اور اس کو اپنے سے چمٹانا یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں لاکھوں کی تعداد ہو اور لوگ بے شمار وہاں بے شمار افراد پائے جاتے ہوں، سب کا اجتماع ہو اور ایک پتھر کا چومنا، اور اس کچھ لمحات میں، کچھ گھڑیوں میں، ایک ناممکن سی بات۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو خوش نصیب بنائے، جس کے حصے میں وہ چیز ہے، وہ تو چوم سکتا ہے، سب نہیں چوم سکتے، لیکن اس کو چومنے کے لیے بسا اوقات رسہ کشی، کھینچا تانی، نزاع، جھگڑے، جدال کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں جو قابل افسوس ہوتی ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں کچھ لوگوں کی موت ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس کو چوم لیں۔ قرآن نے پہلے فرما دیا ولا جدال فی الحج، حج کے دن میں کسی بھی عمل کے لیے شر ہے تو اس سے تو بچنا ہی ہے، وہ فسوق میں داخل ہو گیا، لیکن خیر کی قبیل سے ہے، اچھائی کی قبیل سے ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرنا، جدال کرنا، یہ خیر کو پانا نہیں بلکہ خیر کو شر میں تبدیل کرنا ہے، اچھائی کو برائی میں بدل دینا ہے۔ حجر اسود کا چومنا، بوسہ لینا کوئی حج کا اہم رکن نہیں کہ جس کے بغیر حج نہ ہو، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے، مستحب ہے چوم لینا، خوش نصیبی کی بات، لیکن جس کو بآسانی میسر ہو وہ چوم لے، نہیں میسر ہو تو اس کو چھوڑ دے، وہ کسی کو اس کی وجہ سے اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کلفت نہ ہو، کسی کو جو ہے نقصان نہ پہنچے۔ قرآن نے اس لیے فرمایا ولا جدال فی الحج۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ غلط ارادے یا فاسد ارادے سے ہوتا ہے۔ لوگ اس لیے چومنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثریت ایسی ہوتی ہے یا ایک طبقہ ایسا تھا جو چرچا کرتا ہے بعد میں کہ بھائی ہم جو ہے حج کو گئے تھے اور ماشاءاللہ ایک نہیں، دو نہیں، چار بار بوسہ لیا، ہمیں تو توفیق ملی، ہماری تو سعادت، خوش بختی، خوش نصیبی ہے کہ ہمیں تو حجر اسود کو بوسہ لینے کا موقع ملا۔ اب پتہ چلا اس کے ساتھ کئی اور ساتھی گئے تھے، اس تعریف میں ان کی گویا کی توہین ہو رہی ہے کہ بھئی آپ لوگ بھی حج کرنے گئے، آپ دیکھیے محروم رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، انہوں نے حج کیا، بوسہ لینے کا موقع مل گیا۔ تو قرآن نے فرمایا ولا جدال فی الحج، رہنے میں، سفر کرنے میں، حج کے ایام میں، مناسک حج کو ادا کرنے میں، حج کے ارکان کو پورا کرنے میں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، فرض ہوں یا واجب ہوں، مستحب ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے ادا کرنے میں ایسی رعایت کرنا، ایسا خیال کرنا کہ سب کو ادائیگی کرنے میں آسانی ہو، کسی کو آپ کی ذات سے اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ ولا جدال فی الحج۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ جو نیک کام کے لیے لڑائی کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، یا جو کچھ بھی جھگڑے کی وجہ بن رہی ہے، یاد رکھو جو بھی خیر کرو گے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر کرو گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ جانتا ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر موبائل سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو حج کی ساری ویڈیوز، سارے فوٹوز لائیو طریقے سے اپنے گھر والوں کو دکھاتے، دیکھیے اب طواف ہم کر رہے ہیں، دیکھیے مینا جا رہے ہیں، دیکھیے عرفات جا رہے ہیں، دیکھیے مزدلفہ جا رہے ہیں، یہ جبل احد ہے، یہ صفا مروہ ہے، اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، ہم دیکھیے مکہ سے اتنے قریب ہیں اور جو ہے کعبہ سے اتنے قریب ہیں، اور دیکھیے حجر اسود کو بوسہ لیا تو ہم ایسے تھے اور ہمارے ساتھ فلاں شخصیت تھی، کوئی بہت بڑی شخصیت
اسلامی اسکالر ہیں، اسلامی عالم ہیں، وہ ان سے ملاقات ہوئی تو اس کی فوٹو ڈال دی۔ قرآن نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حج کرنے گئے ہو یا اپنی ریاکاری کے منظر اکٹھا اور جمع کرنے گئے ہو؟ وما تفعلوا، اللہ کے لیے حج کرنے گئے تھے، دکھانے سب کو لگے۔ اللہ کو خوش کرنے گئے تھے، لوگوں کو خوش کرنے لگے۔ اللہ کو راضی کرنے گئے تھے، دنیا کو چھوڑ کر وہاں جا کر دنیا پکڑے ہوئے ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس نظریے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ جانتا ہے، ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے کہ آج موبائل کے ذریعے سے عبادات ہماری بے حیثیت ہو گئیں۔ قبول ہونے کی بات تو دور کی، دعا مانگ رہے ہیں تو بھی فوٹو آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو بھی ویڈیو بن کے جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں تو بھی اس کو فوٹو بن رہی، اس کی جو ہے ویڈیو تیار کی جا رہی اور اپنے متعلقین دوست احباب کو بھیجی جا رہی۔ عبادات اللہ کے لیے، اور عبادات میں ریاکاری عبادات کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حج ایک طرف اللہ کے لیے کیا جائے، دوسری طرف حج کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے متعین مہینے ہیں، اور تیسری چیز جو اہم ہے کہ حج کو گناہوں سے پاک صاف کر کے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کہ ہر طرح کی فحش چیزوں سے، فحش باتوں سے، فحش ارادے سے اور غلط نیتوں سے حج کو پاکیزہ بنایا جائے، اور پورے حج کے ایام میں جتنا زیادہ ہو سکے اور مکمل کوشش ہو کہ ہم سے کسی طرح کی کوئی غلطی دانستہ جان بوجھ کر نہ ہو، اور تمام ارکان حج کو، تمام افعال حج کو اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس جو برا ساتھی ہے موبائل، جو ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بننا ہے، اس سے اپنی عبادات کو دور رکھیں، اس سے اپنی عبادات کو چھپائیں، صرف اللہ دیکھے، اللہ کا بندہ جانے اور کسی تیسرے کو خبر نہ ہو۔ ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ حج کو جب پورا کیا جائے گا، حج کو ادا کیا جائے گا، تو وہ حج حاجی کے حق میں بھی ذریعہ سفارش، ذریعہ جو ہے بخشش اور ذریعہ مغفرت بنے گا، ساتھ ساتھ اس حاجی کے ذریعے سے دیگر اور لوگوں کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔